हेलो गाइस, मैं हूं तस्वीर। मैं हूं नोमान। हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। पाकिस्तान एंड तुर्की एंड ईरान डिप्लॉयड एडवांस्ड कैपेबिलिटीज। क्या ये तीनों मिलकर कैसी इन्होंने एडवांसमेंट पे काम किया है, क्या किया है, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। देखते हैं क्या फैक्ट्स निकल कर आते हैं। सो लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। दोस्तों, आज आपको अमेरिका की नाकस पॉलिसियों के नताइज, ईरान के साथ उसकी बढ़ती हुई कशीदगी के बायस ईरान की तरफ से मिसाइल तैनात करने, भारत को F-21 तैयारों की फरोख्त और तुर्की और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी के बारे में बताना चाहेंगे। अमेरिका को हमारा सी पैक मंजूर नहीं, उसको तुर्की से बढ़ती दोस्ती मंजूर नहीं, उसको रूस के सदर का दौरा पाकिस्तान मंजूर नहीं, उसको चीन से ग्वादर और सी पैक का ताल्लुक मंजूर नहीं, उसका पाकिस्तान के IMF के शिकंजों से निकलना कबूल नहीं। जब पाकिस्तान असूलों पर कायम रहते हुए अमेरिका के सामने डट कर खड़ा होगा, तो फिर इस सूरत हाल में चीन के सामने भी वो फैसला कुन मोड़ आ जाएगा, जिसमें उसे फैसला करना होगा कि अपने सबसे बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान को IMF की सख्त शराइत की भींट चढ़ाना है या उसे ऐसा इमदादी पैकेज देना है जिससे पाकिस्तान अमेरिका और इसके मातहत मालियाती इदारों के सामने सीना तान कर खड़ा हो सके। अमेरिका अपने नए वर्ल्ड आर्डर के जरिए अपने मुकाबल आने वाली या उसके दर्जनों अहकामात के सामने सर झुकाने के बाद किसी एक हुक्म के सामने सर ना झुकाने वाले कमज़ोर मुल्कों को अपनी पाबंदियों जैसे खतरनाक हथियार से तबाह करने पर तुला हुआ है। ईरान की सरहदों के करीब उसने अपने बहरी बेड़े और बमबार तैयारे तैनात कर दी हैं, क्योंकि ईरान उसके सामने झुकने को तैयार नहीं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके इस अमल पर ईरान ने भी अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को अपनी सरहदों पर तैनात कर दिया है और कहा है कि वो किसी भी हमले की सूरत में उसे सख्त नुकसान पहुंचाएगा और वो इसकी सलाहियत रखता है। अमेरिका ईरानी मिसाइलों के नस्ब होने से सख्त परेशानी के आलम में है, क्योंकि ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इसके बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका को खातर खा नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसका वो मुतहम्मल नहीं हो सकता। अमेरिकी पाबंदियों के जवाब में ईरानी सदर ने अब जोहरी प्रोग्राम पर तेज़ी से काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिससे कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। ईरान की तरफ से मिसाइल नस्ब करने के बाद अमेरिका ने मजीद जंगी साजो सामान और एयर डिफेंस सिस्टम को ईरानी सरहद की तरफ जाने का हुक्म दिया है। वजह यह है कि ईरान ने ऐलान किया है कि वो आबनाए हरमज की ताकत के जरिए नाकाबंदी कर देगा, जिससे सऊदी अरब और दूसरे खलीजी ममालिक की तरफ से तेल की तरसील रुक जाएगी। इधर नेतन्याहू ने भी बयान दिया है कि वो ईरान को किसी सूरत जोहरी प्रोग्राम शुरू नहीं करने देगा और वो अमेरिका के साथ मिलकर इसके इक़दामात को ताकत से कुचल देगा। ईरान के बाद तेल पैदा करने वाला बड़ा मुल्क वेनेज़ुएला भी अमेरिकी पाबंदियों में जकड़ा जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अपनी ताकत का लोहा भी मनवाया है। अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान पर जहरियत करने के लिए उकसाया था, लेकिन उसे सुबकी का सामना करना पड़ा और पूरी दुनिया में उसकी फौज का मोराल गिर गया। भारत को अपने Su-30 तैयारों पर बड़ा नाज था कि ये 4.5 जनरेशन के जदीद और ख़तरनाक तैयारे हैं और वो समझता था कि इन तैयारों की मौजूदगी से वो पाकिस्तान पर बर्तरी रखता है। लेकिन पाक फ़ज़ाइया ने इसके Su-30 तैयारों, मेराज 2000 और मिग तैयारों को अपनी सरजमीन से न सिर्फ भागने पर मजबूर कर दिया, बल्कि उसका मिग 21 और Su-30 तैयारा भी मार गिराया।
Su-30 طیارہ بھارت کی حدود کے اندر جا کر گرا اور اس کا پائلٹ بھی مارا گیا۔ بھارت اب سخت مخمصے کا شکار ہے کہ اس کا Su-30 طیارہ بھی ایک ناکام طیارہ ثابت ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی ہتھیار یا طیارے کی صلاحیتوں کا اسی وقت پتہ چلتا ہے جب وہ پریکٹیکلی جنگ میں استعمال ہو۔ اس کا اپنے موجودہ طیاروں سے اعتماد اٹھ چکا ہے، جبکہ رافیل طیاروں کا وہ آرڈر دے چکا ہے۔ اکنامک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے اسے مشورہ دیا ہے کہ وہ لاک ہیڈ مارٹن کا تیار کردہ F-21 خرید لے۔ اس سے وہ پاکستان کی ایئر فورس پر خاطرخواہ برتری حاصل کر لے گا۔ اس نے بھارت کو یہ بھی آفر دی ہے کہ وہ اس طیارے کی پروڈکشن کی فیسلٹی بھارت ہی میں قائم کر دیں گے۔ اس کا کہنا ہے کہ F-21 بھارتی ایئر فورس کی کمزوریوں کو دور کر کے اس کی ضروریات کو پوری کرے گا۔ اطلاعات کے مطابق لاک ہیڈ مارٹن اور ٹاٹا ایڈوانس سسٹم نے اسے مل کر بھارت میں تیار کرنا ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن کے وائس پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ اس سیارے میں جدید نیٹ ورک ڈیٹا لنکنگ کیپابلٹیز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے استعمال سے بھارتی ایئر فورس کی طاقت میں خاطرخواہ اضافہ ہوگا اور وہ پاکستان کی ایئر فورس پر بڑا ایج حاصل کر لے گی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ F-21 طیارہ اصل میں F-16 طیارہ ہی ہے۔ F-16 کے ڈیزائن میں کچھ تبدیلیاں کر کے F-21 طیارہ تیار کیا گیا۔ امریکہ اب بھارت کو F-21 بیچنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ طیارہ F-16 سے کم درجے کا طیارہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارت اس ڈیل کو فائنل کرتا ہے کہ نہیں۔ امریکہ کو بھارت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، وہ اسے تجارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنے ہتھیار فروخت کرنا چاہتا ہے اور بھارت کو اپنا دستے نگر بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اب آپ کو ترکی اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ امریکی قیادت کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے کہ اس کے نیٹو اتحادی ترکی نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے امریکی احکامات نہ ماننے پر امریکی صدر نے ترکی کی معیشت کو بڑے دھچکے سے دوچار کیا تھا اور اس کی کرنسی کی ویلیو بہت گر چکی ہے۔ ترکی امریکہ کی ناانصافیوں سے تنگ آ چکا ہے۔ اس نے اب روس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ترکی نے امریکہ کو نظر انداز کرتے ہوئے روس سے اس کا S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے ترکی کے اس اقدام پر اسے سخت نتائج کی دھمکی دی ہے کہ وہ اس پر سخت پابندیاں لگا دے گا اور اس کو F-35 طیاروں کی ڈیلیوری بھی منسوخ کر دے گا۔ ترکی نے امریکہ پر واضح کیا ہے کہ وہ امریکہ کی پابندیوں کی دھمکی کے آگے جھکنے والا نہیں۔ ترکی چونکہ نیٹو ممبر ہے، واشنگٹن کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم نیٹو ممالک کے ہتھیاروں سے کمپیٹیبل نہیں ہے۔ ترکی جو F-35 کا خریدار ہے اور اس کی پروڈکشن میں امریکہ کا پارٹنر بھی ہے، اس نے کہا ہے S-400 ڈیل کا F-35 سے کوئی تعلق نہیں اور نہ وہ F-35 کے لیے S-400 کی ڈیل کو کینسل کرے گا۔ ترکی کے سینئر آفیشل اوکٹے کا کہنا ہے کہ امریکہ کے تحفظات درست نہیں ہیں اور S-400 کی ڈیلیوری جو جولائی میں ترکی کو ہونی ہے، اس ڈیٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ امریکہ نے ترکی کو S-400 کے متبادل ڈیفنس سسٹم کی آفر دی ہے کہ وہ اس کا ریتھون پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم خرید لے، لیکن ترکی کے ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے کہ ہم وہ بھی خرید لیں گے اور ہم اس سسٹم کو ایویلویٹ کر رہے ہیں، لیکن S-400 سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اگلے ہفتے ترکی کا دورہ کریں گے۔ اس کا کہنا ہے کہ ڈیفنس ہتھیاروں کی خریداری کا معاملہ ترکی کا انفرادی فیصلہ ہے، لیکن نیٹو کے اتحادی ممالک کو ہتھیاروں کی ڈیل میں ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ اگر ترکی اور واشنگٹن کے درمیان پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم پر اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے تو یہ نیٹو کے اتحاد کے لیے بہتر ہوگا۔
اس سے پہلے امریکی صدر ترکی کو دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر اس نے روسی ڈیفنس سسٹم حاصل کیا تو اسے F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی پروڈکشن کے پروگرام سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ امریکی صدر اسے S-400 خریدنے پر پابندیوں سے استثنا دیں گے۔ تو یہ پوری اسٹوری تھی کہ سب سے زیادہ تو یہی سمجھ میں آتا بھائی امریکہ جو ہے وہ کسی کو کسی سے ڈیل نہیں کرنے دینا چاہتا اور سارا ہتھیار وغیرہ اپنی ڈیل رکھنا چاہتا ہے، سب پہ دبدبا اپنا فائدہ کرنا قائم رکھنا چاہتا ہے بھائی۔ ترکی جو کسی اور سے مطلب اس نے بھی تھوڑا ہٹانے کی کوشش کی کہ میرے اوپر سے امریکہ کا اثر جو ہے وہ ہٹ جائے، تو اس نے رشیا سے ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس پہ بھی وہ کہہ رہا تھا بھائی ہم کچھ ایسا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، روک لگا رہے اس پہ، کئی ساری چیزوں پہ روک لگانے کی کوشش۔ تو یہ امریکہ کا ہمیشہ سے بیہیویئر رہا ہے کہ وہ سپر پاور تو ہے، سب لوگ مانتے ہیں، وہ کس طریقے سے بنا ہے وہ الگ کہانی ہے، لیکن وہ چاہتا یہی ہے کہ بھائی میرا دبدبا بنا رہے، لوگ مجھے مانیں اور مجھ سے ہی ڈیل کریں، میری ہتھیار خریدیں، تو یہ سارا کچھ اس کے دماغ میں رہتا ہے۔ امریکہ نے بھائی پورے ظالم طریقے سے وہ دبدبا بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ترکی نے بہت ساری چیزیں سیلف میڈ کرنا شروع کر دی ہیں، پاکستان نے بھی دوسری جگہ سے چائنا سے دوستی کر کے اور ترکی سے دوستی کر کے اب تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کر لیا ہے اپنی ڈیفینس میں، اور ایران نے بھی یہی ہے۔ ایران تو بھائی چاہے چھوٹا رہا ہے، وہ پہلے سے کمزور بھی رہا ہے، لیکن وہ کبھی مات نہیں کھائی، اس نے کبھی جھکا نہیں، ہاں ہمیشہ بنا جھکے آگ دکھائی امریکہ کو اس نے، اور ابھی حال فی الحال کی تو اس نے اس کے بیس پہ بھی اٹیک کر دیا تھا جو جنگ چل رہی تھی۔ تو یہ کنٹریز ہیں جو اپنے آپ سیلف میڈ بننا چاہتی ہیں، پاکستان، ترکی اور یہ ایران، اور ٹائم ٹو ٹائم ان کی وہ بھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ امریکہ کو کبھی بھی نہ بول سکتی ہیں یہ، حالانکہ امپیکٹ جو ہے امریکہ کا وہ پاکستان میں زیادہ دکھتا ہے، اور آج کل بہت زیادہ دوستی بھی دکھائی دے رہی ہے پاکستان سے، ہاں وہ بھی بزنس کے نظریے سے ہی ہوگی اس کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہو سارے سین کے بارے میں ضرور بتانا، اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو، بائے۔